کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا اور تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا، ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ و مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ شریف اور مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ یاد رہے رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 ایئرز ہوگی، 40 سال آپ کی عمر ہو چکی ہوگی۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے یہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک کے شام کی طرف چلے جائیں گے۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے ارتھ کویک بھی آئیں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک کے شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے، پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے۔ تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ جہنم واصل ہوگا۔